بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم سبق نمبر 8 بادشاہ کون کی پڑھائی، مشکل الفاظ کے معنی اور الفاظ جملے کریں گے۔ تو اسٹوڈینٹس، میں آپ کو اس سبق کا خلاصہ بتا دیتی ہوں، لیکن آپ نے اس سبق کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اور یہ جو سرخ روشنائی سے مشکل الفاظ اور ان کے معنی لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان الفاظ کے معنی کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ خیرو پھل فروش کی دکان پر سارے پھلوں کے درمیان زبردست تکرار جاری تھی۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ جو ہی خیرو نے تمام پھلوں کے درمیان پیلے اور رسیلے آموں کا ٹوکرا لا کر رکھا تو ایک بڑا سا آم گردن اکڑا کر بولا، ساتھیو، میں بازار میں آ چکا ہوں، اب تم سب کی چھٹی، مزے سے یہاں پڑے رہو، میرے ہوتے ہوئے اب تمہیں کون پوچھے گا، آخر میں پھلوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہ۔ تو اسٹوڈینٹس، جب آم نے یہ بات کہی تو پھر پتہ کیا ہوا؟ پھر یوں ہوا کہ آم کی بات سن کر انار بولا کہ پھلوں کا بادشاہ تو میں ہوں، کیونکہ قدرت نے میرے سر پر اتنا پیارا تاج سجایا ہے۔ انار اپنے منہ میاں میٹھو بنا تو اناناس گرج کر بولا کہ اگر صرف تاج کی بات ہے تو میرے سر پر تو انار سے کئی گنا بڑا تاج ہے، اس لیے پھلوں کا بادشاہ تو میں ہوا نا۔ اناناس کی بات سن کر تربوز اپنی جسامت پر فخر کرتے ہوئے بولا کہ میں تم سب سے بڑا ہوں، اس لیے بادشاہ بننا میرا حق ہے۔ تربوز کی بات سن کر چیری بولی کہ میں سب سے زیادہ خون بناتی ہوں، اس لیے بادشاہت کے لیے مجھے ہی چنا جائے۔ چیری کی بات سن کر خربوزہ بولا کہ رنگ، ذائقے، لذت اور فوائد میں تم سب سے آگے ہوں، اس لیے بادشاہت کا اعزاز تو مجھے ملنا چاہیے۔ خربوزے کی بات سن کر امرود، کیلے اور ناریل نے بھی اپنا اپنا بادشاہ بننے کا حق جتایا۔ ان کی باتیں سن کر سیب کہنے لگا کہ تم لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک سیب روزانہ انسان کو ڈاکٹر سے دور رکھنے کے لیے اہم ہوتا ہے، اور میں لوگوں کو بیماریوں سے تحفظ دیتا ہوں، اس لیے طبی نقطۂ نظر سے پہلے ہی میں بادشاہ تسلیم کیا جا چکا ہوں۔ آڑو، خوبانی، ناشپتی، نارنگی اور پپیتا بھی سیب کی یہ بات سن کر اپنا اپنا راگ لاپنا چاہتے تھے، مگر تربوز نے فیصلے کا حق کھجور کو سونپا۔ کھجور بھی کہنے لگی کہ کائنات کے اصل بادشاہ نے ہم سب میں الگ الگ خصوصیات، ذائقے اور فوائد رکھے ہیں جو انسان کے لیے بے حد مفید ہیں، بس ہمیں اپنی اپنی خصوصیات کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور انسان کی بھلائی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو سارے پھل کھجور کی بات سے متفق ہو گئے اور آپس میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس طرح اسٹوڈینٹس، تمام انسانوں کو بھی اپنی اپنی انفرادی صلاحیتوں سے کام لے کر ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے، اور غرور اور فخر تو انسان کو کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ غرور، تکبر اور بڑائی جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی ہے۔ انسانوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی کسی صلاحیت پر یا اپنے کسی ایسی بات پر غرور کریں کہ جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کردہ ہے۔ تو ہمیں اپنی صلاحیتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنی صلاحیتوں کو اور دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو بنیاد بنا کر غرور کرنا چاہیے۔ تو اسٹوڈینٹس، اب سبق نمبر 8 کے الفاظ جملوں کی طرف آتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے تکرار۔ تکرار کے معنی ہوتے ہیں جھگڑا۔
اس کا جملہ دیکھیے، ہمیں بحث و تکرار سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسرا لفظ ہے مقدم۔ مقدم کے معنی ہے پہلا، برتر، افضل۔ تو اس کا جملہ ہے اللہ تعالیٰ کا حق سب سے مقدم ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور لفظ نمبر 3 ہے عالمگیر، دنیا میں پھیلا ہوا۔ اسلام عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے۔ لفظ نمبر 4 ہے پاٹدار آواز، یعنی اونچی آواز، گرجدار آواز۔ احمد نے پاٹدار آواز میں بول کر سب کو خاموش کروا دیا۔ لفظ نمبر 5 ہے نامزد کرنا، یعنی مقرر کرنا، موسوم کرنا۔ تو ہمیں سوچ سمجھ کر حکومتی نمائندوں کو نامزد کرنا چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ان جملوں سے ذرا ہٹ کر اپنے الفاظ میں جملے بنائیے۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی اور خلاصہ یاد کرنا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں تاکہ آپ کی ووکیبلری جو ہے وہ امپروو ہو سکے، اور آپ نے یہ جو الفاظ جملے ہیں یہ اپنی اردو کی کاپی پر لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ تو تینوں کام آپ نے جو ہے الفاظ جملے تو لکھنے ہیں، لیکن خلاصہ آپ نے یاد کرنا ہے اور الفاظ معنی بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔